6 ڈے وار، وہ جنگ جو 6 دن جاری رہی، 67 میں اسرائیل پری ایمپٹیو سٹرائکس لانچ کر دیتا ہے. 6 دنوں کے اندر ایجپٹ سے یہ جو سائنائی پیننسولا ہے وہ لے لیا جاتا ہے، اسرائیل اس پہ قبضہ کر لیتا ہے. گولان ہائٹس جو سیریا کا حصہ تھی اس پہ اسرائیل قبضہ کر لیتا ہے. ویسٹ بینک اور ایسٹ یروشلم کا علاقہ جو جارڈن کے پاس تھا اس پہ اسرائیل قبضہ کر لیتا ہے، اور غزہ اسرائیلی کنٹرول کے اندر آ جاتا ہے. یعنی 6 دن کے اندر یہ جو مت تھی ڈومیننس کی، عرب قومیت کی، عرب ملٹری کی، اس کا بیڑا غرق کر دیا جاتا ہے. عرب ایئر فورسز کو پورے عرب علاقوں کے اندر اسرائیلی ایئر فورس پہلے ہی تباہ کر دیتی ہے، ان کے جہازوں کو زمین پہ ہی مار گرایا جاتا ہے، ملٹری کوآرڈینیشن کولیپس کر جاتی ہے. یہ صرف ایک ہار نہیں تھی، یہ ایک ذلت اور ایک ہیوملیشن. گمال عبد الناصر کون تھا؟ عرب قومیت، عرب نیشنلزم، اس کی کیا کہانی ہے؟ اگر عرب ایک قوم ہے اس نعرے کے حساب سے، تو پھر آج مڈل ایسٹ کے اندر اتنے چھوٹے چھوٹے ملک کیوں بنے ہوئے ہیں، اور یہ ہمیشہ ایک پرپیچول اسٹیٹ آف کیوس کے اندر کیوں رہتے ہیں؟ یہ جو کہانی ہے عرب نیشنلزم کی، یہ ہمارے باپ دادا سنا کرتے تھے، مگر اگر ہم آج کی دنیا کی طرف دیکھیں تو ساری دنیا، اسپیشلی مسلم دنیا، عرب نیشنلزم چھوڑ کے پیٹرو ڈالرز کے پیچھے کیوں پڑی ہوئی ہے؟ یہ جو کمپلیکس تاریخ ہے اس سے ہم ساؤتھ ایشیا کے لوگ واقف نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید ہماری اپنی بڑی انٹرسٹنگ تاریخ ہے، ہم اسکولوں میں ہم آپس میں اس کے اوپر بات کرتے ہیں، مگر یہ جو تاریخ ہے عرب نیشنلزم کی اور اس کے علاوہ دوسری آئیڈیالوجیکل موومنٹس کی جو 1950 1950 سے مڈل ایسٹ کے اندر چل رہی تھی، یہ شاید آج بھی ہماری دنیا کو شیپ کرتی ہے. اور یہ جو سوال ہے کہ مسلم امت کی لیڈرشپ کس کے پاس ہونی چاہیے، اس سوال کے جواب کی کہانی بھی اس عرب نیشنلزم اور مڈل ایسٹ کی کہانی کے اندر چھپی ہوئی ہے. میرا نام عمران ہے اور میری سوچ میں خوش آمدید. کہانی کو ہم پہلی جنگ عظیم سے سٹارٹ کرتے ہیں. کوشش یہ ہے کہ جو ساؤتھ ایشیا کے اندر لوگ رہتے ہیں، باقی دنیا کے اندر لوگ رہتے ہیں جو عرب نہیں ہیں، وہ اس کہانی کو اس طرح سنیں کہ ان کو سمجھ آ جائے کہ آج کی کمپلیکسٹی اور اس زمانے کی کمپلیکسٹی کے اندر فرق کیا تھا. پہلی جنگ عظیم ہوتی ہے، دنیا کے اندر بڑی بڑی ایمپائرز ہیں. مسلم ایک ہی ایمپائر ہے، آٹومن ایمپائر. 1914 1914 1918 تک یہ جنگ لڑی جاتی ہے، آٹومنز ہار جاتے ہیں. اس کے اوپر ہماری ویڈیوز موجود ہیں. تقریباً 400 سال تک، 400 ایئرز تک یہ تمام مڈل ایسٹ آٹومنز کے قبضے میں تھا، اور اس کی حکومت کی جاتی تھی استنبول سے. کوئی سیپریٹ نیشن سٹیٹس نہیں تھی، کوئی سیریا نہیں تھا، کوئی عراق نہیں تھا، کوئی جارڈن نہیں تھا، انفیکٹ کوئی سعودی عربیہ بھی نہیں تھا. جو پولیٹیکل میپ آج آپ دیکھتے ہیں وہ ایکچولی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. دوسری طرف جب پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی تو یورپ کے اپنے اندر بھی ڈویژنز تھی. برٹش ایمپائر تھی، فرینچ ایمپائر بھی تھی. تو ایک سائکس پیکو اگریمنٹ کیا گیا 1916 1916 میں. برٹن اور فرانس نے 1916 میں، یعنی پہلے جنگ عظیم کے شروع ہوتے ساتھ ہی اس بات کے اوپر بحث کرنا شروع کر دی کہ جب ہم آٹومنز کو ٹکڑے ٹکڑے کریں گے تو عرب زمینوں کا کیا ہوگا. جب پہلی جنگ عظیم، جس کو گریٹ وار کہا جاتا ہے، ختم ہوئی تو 2 ٹکڑے کر دیے گئے ان زمینوں کے جو عرب زمینیں تھیں مگر آٹومن کنٹرول کے اندر تھی. برٹش مینڈیٹ کے اندر عراق تھا، ٹرانس جارڈن جس کو اب جارڈن آپ کے نام سے جانتے ہیں، اور فلسطین، پیلسٹائن کا علاقہ جو فرینچ مینڈیٹ تھا، اس کے اندر سیریا اور لیبنان کا علاقہ تھا. یہ کوئی آرگینک کریشنز نہیں تھیں، یہ ایک طرح کی ایڈمنسٹریٹو ٹیریٹریز تھیں جن کو لیگ آف نیشنز، جو پری کرسر تھی یونائٹڈ نیشنز کی، اس کی اتھارٹی کے انڈر چلایا جا رہا تھا. اس کے بعد جو کور عرب اسٹیٹ جس کو آج آپ سعودی عرب کے نام سے جانتے ہیں، یہ اس کے بعد 1932 میں ابن سعود نے کریٹ کیا، جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ تھا، مگر اس زمانے میں یعنی 1932 میں یہ صرف ریگستان تھا. اس کی امپورٹنس صرف یہ تھی کہ حجاز کا علاقہ اس نیشن سٹیٹ کے اندر واقع تھا. جو برٹش اور فرینچ مینڈیٹ تھا اس سے اصل میں یہ جو مصیبت کی کہانی ہے یہ سٹارٹ ہوتی ہے. عراق فیصل the فرسٹ کو دے دیا گیا 1921 میں. فیصل جو کہ شریف آف مکہ کا بیٹا تھا اس کو بادشاہ بنا دیا، یعنی کہ ہاشمائٹ ڈائنیسٹی آف عراق بیکڈ بائی لنڈن. جو جارڈن کا علاقہ تھا وہ اگین شریف آف مکہ کے دوسرے بیٹے عبداللہ کو دے دیا گیا 1921 میں ہی. جو ٹرانس جارڈن جس کو کہا جاتا تھا اس کو جارڈن بنا دیا گیا برٹش سپرویژن کے نیچے، اگین ہاشمائٹ ڈائنیسٹی انڈر دی کنٹرول آف دی برٹش ایمپائر. جو سیریا کا علاقہ تھا جس کو ہم شام کہتے ہیں، اس کو شکری القواتلی کے نیچے دے دیا گیا. یہ فرینچ مینڈیٹ تھا انٹل 1946.
پولیٹیکل انسٹیبلٹی جب سے یہ فرینچ مینڈیٹ بنا تھا تبھی سے اس علاقے کے اندر تھی. جو لیبنان کا ملک ہے اس کو اتنے عجیب و غریب طریقے سے بنایا. اگر آج بھی آپ لیبنان کا کانسٹیٹیوشن دیکھیں تو اس کے اندر جو سیکٹیرین ڈیوائیڈ ہے وہ ان کے کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے. یعنی فرانس نے جب لیبنان کو بنایا تو انہوں نے اس مصیبت کے بیج اسی وقت بو دیے تھے. آگے چلتے ہیں. جو سب سے بڑا عرب ملک تھا وہ تھا مصر، ایجپٹ. وہاں پہ ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا کنگ فاروق. یہ نامنلی انڈیپینڈنٹ تھا 1922 تک، مگر یہ ہیویلی انفلوئنس تھا برٹش، یعنی برٹش فوجیں جو ہیں وہ اس علاقے کے اندر پرماننٹلی انہوں نے ڈیرا ڈالا ہوا تھا 1952 تک. اسی کمپلیکس عجیب و غریب توڑ پھوڑ کے اندر فلسطین کا سوال پیدا ہونا شروع ہو گیا. بیلفور ڈکلیریشن کی گئی اور برٹش گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک جوئش نیشن بنائی جائے گی فلسطین کی زمین کے اوپر. اور اس فیصلے کے بعد جو ٹینشنز تھی بٹوین دی جوئش پاپولیشن، جو یہودی پاپولیشن رہا کرتی تھی فلسطین کے علاقے میں اور باقی عرب علاقوں میں، اور جو پیلسٹینین نیشنلزم تھی، ان کے درمیان یہ جو ڈسکنٹینٹ ہے یہ بیلفور ڈکلیریشن کے بعد ہی شروع ہو گیا. اس کے بعد کریشن ہوئی اسرائیل کی 1948 میں. یعنی یہ تمام ملک جو کہ آرگینک ملک نہیں تھے، ایک طرف بہت سارے عرب تھے، کچھ بدو عرب تھے جو سعودی عرب اور اس علاقے میں رہتے تھے، باقی وہ لوگ تھے جو شہری عرب جن کو کہا جاتا ہے، وہ لوگ جو سیٹلڈ عربز تھے. انہوں نے یہ سارے ملک اس زمانے میں جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ یا سیریا میں رہا کرتے تھے، لیبنان میں، ایجپٹ میں رہا کرتے تھے. اور یہ جو سعودی عرب کے لوگ تھے ان کو پڑھا لکھا نہیں سمجھا جاتا تھا، بیکورڈ سمجھا جاتا. اسرائیل کی کریشن کے بعد 1948 کے اندر ہی جیسے ہی انڈیپینڈنس ڈکلیئر کی تو ایجپٹ، جارڈن، سیریا، عراق، لیبنان، انہوں نے مل کے اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا. سعودی عرب نے انفیکٹ کسی قسم کی ٹروپ ڈپلائمنٹ نہیں کی تھی 1948 میں اسرائیل کے خلاف، مگر اسرائیل سروائیو کر گیا. انفیکٹ اسرائیل ایکسپینڈ کر گیا. فائنلی ویسٹ بینک جو جارڈن کے پاس تھا اسرائیل کا حصہ بن گیا. غزہ جو ہے جو ایجپشین ایڈمنسٹریشن کے پاس تھا اس کو بھی مصیبت پڑ گئی اور لارج اسکیل پیلسٹینین ڈسپلیسمنٹ شروع ہو گئی اس علاقے کے اندر. اور اس جنگ نے 1948 کی یہ جو تمام عرب ملک تھے، یعنی 6-7 عرب ملک، ان کی جو ویکنس ہے، ملٹری ویکنس، اس کو بھی ایکسپوز کر دیا، ان کی کوارڈینیشن کو بھی ایکسپوز کر دیا. اس کے علاوہ یہ جو فریجائل مونارکیز تھیں جن لوگوں کو ہینڈ پک کر کے برٹش نے یا فرینچ نے حکومتوں میں بٹھا دیا تھا، ان کی بھی لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ ان تیلوں میں کوئی تیل نہیں ہے. آج ہم سعودی عرب کی بہت بات کرتے ہیں، امیر پیٹرو ڈالر سے بھرا ہوا ملک ہے UAE کی بات کرتے ہیں، مگر یقین مانیے کہ 1950 سے لے کے مے بی 1970 تک جو سب سے مضبوط عرب ملک سمجھا جاتا تھا وہ ایجپٹ تھا. اس کا بادشاہ تھا کنگ فاروق. 1922 میں ایجپٹ نے انڈیپینڈنس ڈکلیئر کی برٹش آکوپیشن کے بعد. مگر عجیب و غریب بات جو شاید ساؤتھ ایشیا میں کسی کو بھی نہیں پتا وہ یہ تھی کہ ایجپٹ کے اندر جو یہ ملک تھا، سوئز کنال کا جو زون تھا، تو سب سے امپورٹنٹ شاہراہ تھی، پانی کا رستہ جس سے سب سے زیادہ پیسہ آیا کرتا تھا، وہ ایکچولی برٹش کنٹرول کے اندر تھا. اس کے آس پاس برٹش فوجیں ہوا کرتی تھیں. جو ملٹری بیسز تھیں برٹن کی وہ ایجپٹ میں بدستور موجود تھیں. فارن پالیسی بھی لنڈن میں بنائی جاتی تھی ایون آفٹر دی انڈیپینڈنس آف ایجپٹ. تو سوورن تھا ایجپٹ صرف تھیوری کے اندر، مگر کنسٹرینٹ تھا ایکچولی ریئلٹی کے اندر. کلچرل کیپٹل سمجھا جاتا تھا پوری عرب دنیا کا قاہرہ کو. آج بھی دنیا کی سب سے بڑی عرب پاپولیشن، عرب سپیکنگ پاپولیشن ایجپٹ سے تعلق رکھتی ہے. اس کے علاوہ نمبرز اگر آپ گن لیں، شاید آج بھی سب سے زیادہ اسٹرانگ ملٹری جو ہے وہ عرب ملٹری ایجپٹ کے پاس ہے. پرابلم یہ تھا کہ برٹش حکومت نے یہ جو ایکسپلائٹیشن ہے پاورفل لوگوں کی ایجپٹ کے اندر وہ شروع سے ہی جاری رکھی ہوئی تھی. کرپشن، پیلس پالیٹکس، اس کے علاوہ مختلف لوگوں کو ہٹا دینا، مختلف لوگوں کو لگا دینا، یہ کہانی برٹش انٹرونشن کی بدستور جاری تھی مصر کے اندر. 1948 کے اندر جب ایجپٹ جنگ ہارا اسرائیل سے، تو حالانکہ اس کے اندر سیریا بھی تھا، عراق بھی تھا، لیبنان بھی تھا، مگر ایجپٹ کی جو پور ملٹری کوارڈینیشن تھی، ان کی جو ملٹری کی ویکنس تھی وہ ایکسپوز ہو گئی. فائنلی ایجپٹ کی آرمی کے اندر سے ایک گروپ جو ینگ آفیسرز نے بنایا ہوا تھا، اس کو کہتے ہیں فری آفیسرز موومنٹ، اس کو بنایا گیا جو آپس میں یہ بات کرتے تھے کہ جو حکومت کا سسٹم ہے مصر کے اندر وہ ٹھیک نہیں ہے. اور فائنلی 1952 کے اندر ایجپٹ کے اندر
ایک ملٹری کو ہو گیا. بظاہر دنیا کے سامنے جو چہرہ تھا اس ملٹری کو کا وہ محمد نقیب کا تھا، مگر جو کمال عبد الناصر تھا جو اس زمانے میں ایک جونیئر ملٹری آفیسر تھا، جو 1918 میں پیدا ہوا تھا، جس نے 1948 کی جنگ میں بھی حصہ لیا تھا، اس نے آہستہ آہستہ اپنی طاقت کو کنسولیڈیٹ کر دیا اور محمد نقیب کی جگہ وہ ہیڈ بن گیا ایجپشن گورنمنٹ کا. کمال عبد الناصر وہ شخص تھا جس نے پہلی دفعہ پراپرلی گلوبلی عرب قومیت، عرب نیشنلزم کا نعرہ لگایا. مگر عرب کی ہسٹری کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان آئیڈیالوجیکل موومنٹس کو بھی سمجھنا ضروری ہے، اسلامسٹ موومنٹس کو بھی، جو آلریڈی مڈل ایسٹ کے اندر زور پکڑی تھی. اور سب سے امپورٹنٹ موومنٹ جو اگین ایجپٹ سے سٹارٹ ہوئی تھی وہ تھی دا مسلم بردرہڈ. یہ جو مسلم بردرہڈ تھی اس کے بارے میں بھی ہمیں ساؤتھ ایشیا میں اس لیے نہیں پتہ کہ اس کا انفلوئنس ہمارے ایریا کے اندر اتنا زیادہ نہیں ہے، مگر مڈل ایسٹ کی پولیٹکس کے اندر ایٹ لیسٹ 2012 تک یہ خاصے انفلوئنشل تھے، کیونکہ 2012 کے اندر 2012 کے اندر یہ ایکچولی دے مینیج ٹو ون دی الیکشنز ان ایجپٹ. بہرحال جی یہ فاؤنڈیڈ ان 1928 بائی حسن البنا، اور ان کا جو مینیفیسٹو تھا وہ یہ تھا کہ اسلام گورننگ فریم ورک ہونا چاہیے عام زندگی کے اندر، صرف پرسنل فیتھ نہیں ہونا چاہیے بلکہ حکومت کو بھی اسلام کے تابع ہونا چاہیے. مسلم بردرہڈ کا یہ بھی نعرہ تھا کہ یہ جو کلونیل انفلوئنس ہے ساری مسلم دنیا کے اوپر، اس کو ختم ہونا چاہیے. 1928 کے اندر پوری مسلم دنیا انڈیا سمیت کلونیل پاورز کے تابع رہا کرتی تھی. اس کے علاوہ مسلم بردرہڈ کا یہ بھی نعرہ تھا کہ سوشل انسٹیٹیوشنز کو بلڈ کرنا چاہیے مسلم دنیا کے اندر. تو جو موومنٹ 1928 میں سٹارٹ ہوئی تھی وہ 1940s تک آتے آتے عرب دنیا کے اندر اسپیشلی لارج گراس روٹ نیٹ ورک ان کا بن گیا تھا. اس کے علاوہ یہ چیریٹی کیا کرتے تھے، اس کے علاوہ ان کے انسٹیٹیوشنز انہوں نے بنا لیے تھے، پولیٹیکل ایکٹیویزم بھی انہوں نے شروع کر دی تھی، یعنی کہ سیاست کے اندر بھی انہوں نے حصہ لینا شروع کر دیا تھا. جو سب سے بڑا پرابلم تھا اس زمانے کی حکومتوں کے لیے مسلم بردرہڈ کا وہ یہ تھا کہ ایک سیمی ملیٹنٹ ونگ بھی بنا لیا تھا مسلم بردرہڈ نے. مگر اگر آپ اس زمانے کی تاریخ کو پڑھیں تو ایجپٹ، مصر کے اندر جو سب سے بڑا عرب ملک تھا، یہ سب سے آرگنائز ماس موومنٹ تھی جو موجود تھی مصر کے اندر یا شاید پوری عرب دنیا کے اندر. صرف فرق اس کا یہ تھا کہ یہ پروموٹ کیا کرتی تھی اسلامک گورننس. یہ ایتھنک عرب نیشنلزم کے اندر، عرب قومیت کے اندر بلیو نہیں کرتی تھی. مسلم بردرہڈ کا نعرہ یہ تھا کہ تمام مسلمان جو ہیں، مسلمان ملک، ان کو اسلام کے تابع چلنا چاہیے. ہمارے ساتھ اس کی ریلیونس یہ ہے کہ مولانا مودودی جو فاؤنڈر تھے جماعت اسلامی کے، وہ بھی انسپائرڈ تھے حسن البنا سے، اور ان کی جو موومنٹ تھی وہ بھی انسپائرڈ تھی مسلم بردرہڈ سے. اس کہانی کے اندر یعنی ایک طرف نیشن سٹیٹس بن رہے ہیں، برٹش مینڈیٹ ہے، مصیبت پڑی ہوئی ہے، عرب چھوٹے چھوٹے ملک بن گئے، کسی ملک کے اندر بادشاہ لگا دیا گیا ہے، کسی ملک کے اندر کوئی اور شخص لگا دیا گیا، کہیں پہ ملٹری کوز ہو رہے ہیں، ایک جگہ پہ اسلامسٹ موومنٹ چل رہی ہیں، آئیڈیالوجیکل موومنٹ چل رہی ہیں. یہاں پہ انٹر ہوتا ہے کمال عبد الناصر. کمال عبد الناصر 52 کے کو کے بعد مصر کا ہیڈ آف اسٹیٹ بن جاتے ہیں. کنگ فاروق کو اوور تھرو کر دیا جاتا ہے، ایجپٹ کو ریپبلک ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. 1954 تک آتے آتے محمد نقیب جو فیس آف دا کو تھا ایجپٹ کے اندر، اس کو فارغ کر کے ڈومیننٹ لیڈر اب کمال عبد الناصر ہے. اور اس کے بعد 1954 تک آتے آتے کمال عبد الناصر کی زندگی کے اوپر ایک حملہ کیا جاتا ہے، قاتلانہ حملہ کیا جاتا ہے الیگزینڈریا میں، اور کمال عبد الناصر ابرپٹلی یہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ یہ مسلم بردرہڈ نے کرایا. صحیح ہے یا غلط ہے، اس زمانے کے اندر آپ دیکھیں تو بہت سارے اس بارے میں آپ کو سوالات اور جوابات ملتے ہیں، مگر اس کے نتیجے میں جو دو سینٹرز بن رہے تھے ایجپٹ میں، یعنی ایک عرب نیشنلزم، عرب قومیت کا سینٹر، اور ایک اسلامک موومنٹ کا آئیڈیالوجیکل سینٹر، اس میں سے ایک سینٹر کو ہٹا دیا جاتا ہے، مسلم بردرہڈ کو بین کر دیا جاتا ہے، اس کے لوگوں کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے، اس کی لیڈرشپ کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. اب اگر آپ 1954 کے مڈل ایسٹ کی طرف دیکھیں تو ایجپٹ کے اندر ایک حکومت ہے جو نعرہ لگاتی ہے عرب قومیت کا، اس کے ساتھ جو دوسری موومنٹس ہیں ان کو بین کر کے فارغ کر دیا گیا. اور اب ایجپٹ کے اندر سے یہ آواز لگاتا ہے کمال عبد الناصر کہ عرب ایک قوم ہے، پوری عرب دنیا کے اندر جو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں ان کو ضم ہو کے ایک ملک بن جانا چاہیے، اور ان ملکوں کے اندر سیکولر نیشنلزم ہونی چاہیے. اب ہم تھوڑی سی یہ عرب نیشنلزم کی
آئیڈیالوجی کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں۔ گمال عبد الناصر کی جو عرب قومیت تھی، یعنی عرب نیشنلزم تھی، اس کے مطابق جو عرب قوم ہے وہ ایک ایتھنک آئیڈینٹی ہے۔ یہ جو آٹومنز کی سلطنت عثمانیہ کی جو امپیریل آئیڈینٹی تھی، جو 400 سال تک مسلط تھی عرب کے اوپر، اس کو اب فارغ کر دینے کا ٹائم آ گیا تھا۔ دوسری جو اس کا آئیڈیا تھا وہ یہ تھا کہ سیکولر اسٹیٹ اتھارٹی ہونی چاہیے، یعنی کہ اسٹیٹ کو اور مذہب کو دو سیپریٹ چیزیں ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ تھی کہ گمال عبد الناصر یہ کہتا تھا کہ ماڈرنائزیشن جو ہے اس کو انفورس کرنا اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے۔ چوتھی بات یہ تھی کہ جو سورینٹی ہے ایک ملک کے اندر وہ اینٹی کلونیل ہونی چاہیے، یعنی کہ کسی بھی برٹش یا فرانس کی حکومت کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ عرب زمین کے اوپر کسی قسم کا کنٹرول رکھے، بیسز رکھے۔ اور ریجنل عرب یونٹی، یعنی یہ جو تمام ملک ہیں اگر وہ ایک ملک نہیں بن سکتے تو کم از کم ان کو ایک آواز بن کے اپنے مسئلوں کو حل کرنا چاہیے۔ اگر آپ بغور جائزہ لیں اس تمام مینیفیسٹو کا، جو عرب قومیت کا مینیفیسٹو تھا، یہ ایکچولی اینٹی اسلام شاید نہیں تھا، یہ صرف یہ کہتا تھا کہ ریلیجس موومنٹ جو چلتی ہیں مسلم دنیا کے اندر ان کو ختم ہونا چاہیے اور پولیٹیکل کمپٹیشن نہیں ہونا چاہیے ان لوگوں کا جو صرف پیورلی سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ 1956 جب گمال عبد الناصر became a legend in Egypt and the Muslim world, سوئز کرائسس 26 جولائی 1956 کو گمال عبد الناصر نیشنلائز کر دیتا ہے سوئز کنال کو۔ سوئز کنال کا جو کنٹرول ہوتا ہے اس سے پہلے وہ برٹن کے پاس ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے امپورٹنٹ میری ٹائم شاہراہ تھی، اس سے ملینز آف ڈالرز آیا کرتے تھے ایجپٹ کو ایز ریونیو، مگر وہ سارے برٹش کھا جایا کرتے تھے۔ آج ہمیں ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ سے پتہ چلتا ہے کہ برٹن اور فرانس پروگرام بناتے ہیں آپس میں، امریکہ کو اندھیرے میں رکھا جاتا ہے، وہ مل کے اسرائیل کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی فوجوں کو بھیجیں ایجپٹ پہ حملہ کرنے کے لیے۔ ہم یہ کہیں گے کہ اسرائیل حملہ کر رہا ہے ایجپٹ کے اوپر تو ہمیں ایک پولیس ایکشن لینے کی ضرورت ہے، پیس کیپنگ کی ضرورت ہے، ہم اپنی فوجیں بھی بھیجیں گے ایجپٹ کے اندر۔ فائنلی وہ فوجیں اتنی زیادہ آگے جائیں گی کہ وہ سوئز کنال کے اوپر دوبارہ سے قبضہ کر لیں گے اور یہ دوبارہ ہمارے ہاتھ کے اندر آ جائے گا۔ یعنی کنال کو انڈر ویسٹرن کنٹرول لانے کی ایک بہت بڑی سازش کی جاتی ہے۔ حیرت انگیز بات یہ کہ 40-50 سال لگے ان ڈاکومنٹس کو ڈی کلاسیفائی ہونے میں، اور اس زمانے میں یہ جو گندا کھیل کھیلا گیا ان پرانی کلونیل پاورز کی طرف سے، اس کو سمجھنے میں کافی سال لگ گئے لوگوں کو۔ مگر دنیا کے اندر جو جیو پولیٹکس ہے یہ اب 1956 تک آتے آتے تبدیل ہو گئی تھی۔ ایک نیا بادشاہ سپر پاور ابھر رہی تھی دنیا کے اندر، اور اس کا نام تھا جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ اس کے پریزیڈنٹ کا نام تھا اس زمانے میں ڈوائٹ ڈی آئزن ہاور۔ یہ وہ شخص تھے جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے اندر بہت بڑا کردار ادا کیا تھا۔ انہوں نے پریشر ڈالا فرانس کے اوپر، انہوں نے پریشر ڈالا برٹن کے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو کلونیل آپٹکس ہے نا، ان کو اب ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ امریکہ اور سوویت یونین ایک کولڈ وار کے اندر ہیں۔ اگر برٹن اور فرانس جو اب تک ایک چھوٹی طاقتیں بن گئی تھی، اگر وہ اس قسم کا پنگا مڈل ایسٹ کے اندر لیں گے تو سوویت انفلوئنس بڑھ جائے گا مڈل ایسٹ کے اندر، اور سوویت ایکسپینشن ہو جائے گی اس علاقے کے اندر۔ انہوں نے اتنی زیادہ پریشر ڈالا اور اپنی ڈومیننس کا اظہار کیا کہ ایونچولی فرانس اور برٹن ریٹریٹ کر گئے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مومنٹ تھا 1956 کا، یہ آخری ڈراپ سین تھا اس ایمپائر کے اوپر جو فرانس اور برٹن نے کئی صدیوں سے قائم کی ہوئی تھی، اور یہ وہ ٹائم تھا جب امریکہ پوری دنیا کی ایک بہت بڑی سپر پاور بن کے سامنے آیا، جس کے نیچے نہ صرف ایشیا کے ملک تھے بلکہ پرانی یورپین پاورز بھی آ گئی۔ ہوا یہ کہ گمال عبد الناصر اس ساری کہانی کے اندر جو ایکچولی آئزن ہاور نے چلائی تھی، وہ ایک سمبولک وکٹری کا نشان بن گئے ایجپٹ کے لیے۔ برٹن کی امپیریل اتھارٹی کولیپس ہو گئی، یو ایس نے یو کے کو ریپلیس کر دیا ایز دا ڈومیننٹ ایکسٹرنل فیکٹر۔ گمال عبد الناصر جو ہیں وہ ہیرو بن گئے پوری عرب دنیا کے۔ عرب نیشنلزم اب ایک مین سٹریم آئیڈیالوجی بن گئی۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور موومنٹ، پولیٹیکل موومنٹ چل رہی ہے مڈل ایسٹ کے اندر۔ یہ جو پولیٹیکل موومنٹ ہے اس کے بھی بڑے ہی دور اندیز اثرات ہوں گے۔ یہ ہے جی دا عرب سوشلسٹ باتھ پارٹی، فاؤنڈیڈ ان 1947۔ اس کو ڈمیسکس دمشق میں بنایا گیا میشیل افلاق اور صلاح الدین البیتر نے۔ باتھ پارٹی یہ کہا کرتی تھی کہ عرب یونٹی ہونی چاہیے، وہ یہ بھی کہا کرتی تھی کہ سوشلزم ہونی چاہیے عرب دنیا کے اندر، سیکولر گورننس ہونے چاہیے، اور
ایک ریزریکشن ہونی چاہیے عرب سویلائزیشن کی، یعنی پرانے زمانے کی، پرانے وقتوں کی جو طاقت تھی عرب، اس کو دوبارہ ابھرنا چاہیے۔ یہ جو باتھ پارٹی تھی یہ بھی کوئی اسلامسٹ پارٹی نہیں تھی، انفیکٹ یہ بھی ایک طرح کی ایک عرب نیشنلسٹ پارٹی تھی، مگر یہ سمجھتے تھے کہ باتھ پارٹی کی یونٹی کے نیچے، یعنی پارٹی آرگنائزیشن کے نیچے تمام ملکوں کو، جو عرب ملک ہیں ان کو چلنا چاہیے، ایک آئیڈیالوجیکل ڈسپلن کے اندر ہونا چاہیے۔ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ ایک شخص یعنی گمال عبد الناصر ایک کرسمیٹک لیڈر کی ضرورت نہیں ہے، جو سسٹم ہے اس کو پارٹی کو چلانا چاہیے۔ فائنلی گمال عبد الناصر کی جیت ہوئی اور 1958 سے لے کے 1961 تک آپ کو یہ انکشاف کر دیتے ہیں کہ یونائٹڈ عرب ریپبلک کا قیام ہو گیا۔ ایجپٹ اور سیریا آپس میں مرج ہو کے ایک ملک بن گئے۔ 1958 میں جو سیرین آفیسرز تھے، آرمی آفیسرز، ان کو لگا کہ ہمارے ملک کے اندر انتہائی زیادہ انسٹیبلٹی ہے، کمیونسٹ انفلوئنس بڑھتی جا رہی ہے، تو انہوں نے ریکویسٹ کی ایجپٹ کو اور گمال عبد الناصر کو کہ سیریا اور ایجپٹ کو جوڑ کے ہم ایک ملک بنا دیتے ہیں۔ اگر آپ دنیا کا نقشہ دیکھیں آج تو سیریا اور ایجپٹ کے بیچ میں اسرائیل کا ملک آتا ہے، یعنی ایجپٹ ساؤتھ میں اور سیریا نارتھ میں، اس کے باوجود ان دو ٹکڑوں کو جوڑ کے ایک ملک بنا دیا گیا، اس کا نام تھا یونائٹڈ عرب ریپبلک۔ جب یہ ریکویسٹ کی گئی سیریا کی طرف سے گمال عبد الناصر کو، تو اس نے یہ کہا کہ کنڈیشنز ہیں تھوڑی سی، کہا جی سینٹرل اتھارٹی یعنی جو کیپٹل ہوگا وہ قائرو ہوگا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ سیریا کے اندر جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو ڈیزالو کر دیا جائے گا اور ملٹری اور اکنامک انٹیگریشن ہو جائے گی ان دونوں ملکوں کے اندر۔ اور گمال عبد الناصر کی لیڈرشپ کے اندر اور اس کی عرب نیشنلزم کے نعرے کے نیچے باتھ پارٹی نے اپنے آپ کو ڈیزالو کر دیا اور وہ بھی یونین کا حصہ بن گئے۔ مگر ہوتا یہی ہے کہ ایک ڈومیننٹ پارٹنر جب ایک کمزور ملک کے ساتھ یا ایک کمزور پارٹی کے ساتھ الحاق کرتا ہے تو ایجپٹ نے ساری ڈیسیشنز کو ڈومینیٹ کرنا شروع کر دیا۔ سیرین ایلیٹس جو تھیں، جو سیریا میں رہتی تھیں، ان کی اٹانومی ختم ہو گئی، اکنامک ٹینشنز بڑھنا شروع ہو گئی۔ فائنلی 1961 میں سیریا کے اندر کو ہو گیا اور اس سے اس یونین کا خاتمہ ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پین عرب اسٹیٹ کا جو ایکسپیریمنٹ تھا یہ کولیپس ہو گیا۔ 1961 میں جب سیریا کے اندر کو ہوا تو سیریا کے جو باتھ موومنٹ تھی اس نے آپ کو دوبارہ ری آرگنائز کر لیا، اور فائنلی 1963 میں جو 1961 کا کو تھا جو سیریا کے اندر ہوا تھا، باتھ پارٹی نے ان لوگوں کو جنہوں نے کو کیا تھا ان کے خلاف ایک اور کو کر دیا، یعنی کہ ایک مصیبت پرپیچولی کیوس میں رہا یہ علاقہ جب سے یہ اس علاقے کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے ملک بنائے گئے۔ اس کے بعد 1968 کے اندر عراق کے اندر اگین جو باتھ پارٹی تھی اس نے بھی کو کر دیا اور عراق کے اوپر بھی قبضہ کر لیا، یعنی 1968 تک آتے آتے اب عرب قومیت خود 3 حصوں کے اندر بٹ کے رہ گئی تھی، یعنی نصیرس تھے ایجپٹ کے اندر، باتس تھے سیریا کے اندر، اور جو عراق کے باتس تھے وہ اپنی بانسری الگ بجا رہے تھے، یعنی سیم آئیڈیالوجی تھی کہ جی عرب قوم ایک قوم ہے، ان کو مل کے رہنا چاہیے۔ ڈفرینٹ لیڈرشپ سینٹرز تھے اور تینوں جو پاور سینٹرز تھے عرب قومیت کے، ان کے ڈفرینٹ ویژنز تھے کہ لیڈ کس کو کرنا چاہیے۔ اس ساری کہانی کے اندر ایک مشہور نام جو لوگ تاریخ کو پڑھتے ہیں یا نوجوانوں کو بھی اس نام سے واقف ہونا چاہیے، حافظ الاسد کی انٹری ہوتی ہے، جونیئر ایئر فورس آفیسر۔ 1963 کے اندر جو کو ہوتا ہے باتھ پارٹی کا سیریا میں، تو حافظ الاسد جو ہے وہ رائز کر رہا ہے ود ان دا ملٹری آف سیریا، اور ان کا تعلق جو ہے وہ ایک منورٹی گروپ جن کو الوائٹ کہتے ہیں اس سے ہے۔ اب 1970 کے اندر حافظ الاسد کو کر دیتا ہے سیریا کے اندر، یعنی چاروں طرف کورس چل رہے ہیں چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے اندر، چاروں طرف عرب قومیت کا نعرہ بھی لگتا ہے اور حکومتوں کو ہٹا بھی دیا جاتا ہے، لوگوں کو مار بھی دیا جاتا ہے، لوگوں کو جیلوں میں بھی ڈال دیا جاتا ہے۔ حافظ الاسد کے نیچے سینٹرلائزڈ اتھارٹیرین پارٹی بن جاتی ہے باتھ پارٹی آف سیریا۔ پین عرب یونٹی یعنی مل کے کام کرنے کا ریٹرک جو ہے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا ہے، اور سیریا کا جو ماڈل بن جاتا ہے وہ یہ کہ جو اسٹیٹ ہے سیریا کا اب وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، یعنی باقی عرب دنیا جائے بھاڑ میں، سیریا کو جو ہے وہ سروائیو کرنا چاہیے۔ اس ساری مصیبت کے اندر فلسطین کو ہم بھول گئے، کیونکہ فلسطین جو ہے وہ اس وقت تک آتے آتے کوئی کور ایشو تھا ہی نہیں۔ یہ جو عرب دنیا تھی یہ اپنی طاقت کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، اپنے نعروں کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، اپنی مصیبتوں کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، اور فلسطین کا سوال جو ہے وہ بدستور 1948 سے چل رہا تھا۔ فائنلی 1964 میں PLO پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن کا قیام ہوتا ہے۔ یہ اٹ از بیکڈ بائی دی عرب لیگ۔
عرب لیگ ویسے آج بھی موجود ہے، اس میں ہر عرب ملک ہے جو باتیں بہت کرتے ہیں اور ویسے کرتے کچھ بھی نہیں ہے. اس کا پرپز یہ تھا کہ پیلسٹینین سٹرگل کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیا جائے، کیونکہ اس وقت تک آتے آتے ہر کچھ عرصے بعد عرب دنیا جو وہ جنگ کرتی تھی، اسرائیل سے مار کھاتی تھی، اسرائیل کا نقشہ بڑا ہوتا جاتا تھا اور فلسطینیوں کا پرابلم برستور موجود تھا. ایک اور آئیڈیا یہ تھا کہ جو انتہائی سینسٹر آئیڈیا تھا وہ یہ تھا کہ جو فلسطینی لوگ تھے وہ اپنی آزادی کے لیے لڑے تھے، مگر یہ جو عرب دنیا کے اندر لیڈرز تھے ان کا یہ بھی خیال تھا کہ یہ نہ ہو کہ یہ لوگ جو جنگجو بنتے جا رہے ہیں واپس مڑ کے ہماری ہی حکومتوں کے اوپر حملے نہ شروع کر دیں، یعنی کہ ان کی اپنی ریجیم ڈیسٹیبلائز نہ ہو. تو یہ پی ایل او اس لیے بنائی گئی کہ یہ چینل رہے ٹورڈز اسرائیل. اس سٹیج پہ جب پی ایل او کو بنایا گیا 64 میں، ابھی تک یہ اسٹیٹ مینج تھی، یہ اس وقت تک ایک نیشنلسٹ موومنٹ تھی، یہ کوئی اسلامسٹ موومنٹ نہیں تھی. اب بھی کولڈ وار کے پیک کا زمانہ ہے. اب وہ زمانہ ہے کہ دنیا کی جو دو بڑی سپر پاورز ہیں یو ایس اے اور یو ایس ایس آر، یہ ڈومیننس کی جنگ لڑی ہیں. پوری دنیا کے اوپر ایک چیس بورڈ بچھایا گیا ہے، مورے ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں. اس چیس بورڈ کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ پلیئر ہے مڈل ایسٹ کا امریکہ کی نظر میں وہ اسرائیل ہے. ایجپٹ اور سیریا یہ دو ایسے ملک ہیں جن کے اوپر 1964 تک آتے آتے سوویت یونین کا انفلوئنس امریکہ سے زیادہ ہے. گمال عبد الناصر بھی ایجپٹ کو سوویت یونین الائنڈ کرنا چاہتا ہے. اسرائیل اب الائنڈ ہے فلی امریکہ کے ساتھ، اور جو فرنٹ لائن ہے کولڈ وار کی وہ مڈل ایسٹ کے اندر. فائنلی 1966 میں دوبارہ ڈراپ سین ہو جاتا ہے. 6 ڈے وار، وہ جنگ جو 6 دن جاری رہی. 67 میں اسرائیل پری ایمپٹیو سٹرائکس لانچ کر دیتا ہے. 6 دنوں کے اندر ایجپٹ سے یہ جو سائنائی پیننسولا ہے وہ لے لیا جاتا ہے، اسرائیل اس پہ قبضہ کر لیتا ہے. گولان ہائٹس جو سیریا کا حصہ تھی اس پہ اسرائیل قبضہ کر لیتا ہے. ویسٹ بینک اور ایسٹ جروشلم کا علاقہ جو جارڈن کے پاس تھا اس پہ اسرائیل قبضہ کر لیتا ہے، اور غزہ اسرائیلی کنٹرول کے اندر آ جاتا ہے. یعنی 6 دن کے اندر یہ جو مت تھی ڈومیننس کی، عرب قومیت کی، عرب ملٹری کی، اس کا بیڑا غرق کر دیا جاتا ہے. عرب ایئر فورسز کو پورے عرب علاقوں کے اندر اسرائیلی ایئر فورس پہلے ہی تباہ کر دیتی ہے. ان کے جہازوں کو زمین پہ ہی مار گرایا جاتا ہے. ملٹری کوارڈینیشن کولیپس کر جاتی ہے. یہ صرف ایک ہار نہیں تھی، یہ ایک ذلت اور ایک ہیوملیشن تھی. 1967 کے بعد گمال عبد الناصر کی جو مت تھی عرب دنیا کے اندر انونسبلٹی کی، وہ بالکل شیٹر ہو جاتی ہے. کریڈیبلٹی عرب نیشنلزم کی ختم ہو جاتی ہے، اور یونٹی کے ساتھ اسرائیل کا مقابلہ کرنے کی بھی جو آئیڈیا ہوتا ہے یہ بھی بالکل شیٹل ہو جاتا ہے. پبلک کا جو کانفیڈنس ہے یہ شفٹ ہو جاتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسٹیٹ پاور ہے عرب دنیا کے اندر اگر یہ بار بار فیل ہو رہی ہے تو مے بی اب عرب دنیا کو ماس موومنٹ چلائیں گی جو لوگوں نے بنائی ہوں. فائنلی یاسر عرفات کنٹرول لے لیتے ہیں پی ایل او کا. یاسر عرفات انتہائی انٹرسٹنگ کیریکٹر. فتح ایک پیلسٹینین گوریلا موومنٹ تھی جو 1959 میں بنائی گئی تھی. یاسر عرفات جو ہے وہ فاؤنڈر ہوتے ہیں فتح کے. 1967 کے بعد یہ جو انڈیپینڈنٹ فائٹرز ہوتے ہیں جو فلسطین کی جنگ لڑے ہوتے ہیں ان کی عزت پریسٹیج میں اضافہ ہو جاتا ہے. فائنلی 69 کے اندر 1969 میں یاسر عرفات پی ایل او کی قیادت سنبھالتے ہیں، اور 1970 کے اندر ہو جاتا ہے بلیک سپٹمبر. یعنی جو اصل فریکچر تھا عرب یونٹی کو بھی، اس کے علاوہ فلسطین کو بھی، وہ اسرائیل سے نہیں آیا تھا. ان فیکٹ اٹ کیم فرام ان سائڈ دی عرب ورلڈ. 1970 میں جو ٹینشنز ہوتی ہیں جارڈن کے اندر وہ ایکسپلوڈ ہو جاتی ہیں. ہوتا کیا ہے کہ 1967 کے اندر جو پیلسٹینین فائٹرز ہوتے ہیں، جو فلسطینی فائٹرز ہوتے ہیں، وہ جارڈن کی ٹیریٹری کے اندر سے آپریٹ کرتے ہیں، اور اوور ٹائم جو فلسطینی فائٹرز ہوتے ہیں جارڈن کے اندر وہ ایک طرح کی اپنی انڈیپینڈنٹ سسٹم بنا لیتے ہیں. ان کی اپنی چیک پوائنٹس ہوتی ہیں، جو ویپنز ہوتے ہیں ان کے پاس، وہ شہروں کے اندر عام لے کے پھرتے ہیں. تو جو جارڈن کے بادشاہ ہوتے ہیں، شروع میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہاشمائٹ کنگڈم آف جارڈن جو عطیہ کیا تھا برٹش گورنمنٹ نے، تو 1970 تک آتا ہے تو کنگ حسین آف جارڈن جو ہے وہ پی ایل او کو سمجھتے ہیں ڈائریکٹ تھریٹ ٹو اسٹیٹ اتھارٹی. اور سپٹمبر 1970 بلیک سپٹمبر میں جارڈینین آرمی موو کرتی ہے اگینسٹ پیلسٹینین فیکشنز، اور ان کی پیلسٹینینز کی قیادت کر رہے ہوتے ہیں یاسر عرفات. ہیوی فائٹنگ ہوتی ہے، ہزاروں
جانے جاتی ہیں، اور اس کے بعد ایونچولی پی ایل او کو ایگزائل کر دیا جاتا ہے جارڈن کی ٹیریٹری سے، اور وہ ریلوکیٹ ہو جاتی ہے لیبنان۔ یہ پہلی دفعہ تھی ماڈرن عرب تاریخ کے اندر جب عرب آرمی فلسطینیوں سے فائٹ کری تھی، اسرائیلی آرمی نہیں کر رہی تھی۔ اس سارے واقعے کے اندر جو نیوانس ہے وہ بھی تھوڑا سا آپ کو بتاتے چلیں کہ 1970 کے اندر ایک پاکستانی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں جارڈن میں، اور ان صاحب کا نام ہوتا ہے بریگیڈیئر ضیاء الحق۔ ہو سکتا ہے کہ ہم آگے چل کے بلیک سپٹمبر کے اوپر ایک کمپلیٹ ویڈیو بنائیں، مگر بلیک سپٹمبر وہ لمحہ تھا جب عرب یونٹی کولیپس ہوگی، ناٹ بیکاز آف فورن انویژن، مگر اس وجہ سے کولیپس ہوگی چونکہ جو چھوٹے چھوٹے ملک تھے ان کے اپنے سیلف انٹرسٹ تھے۔ اب شفٹ آ گیا، اب شفٹ یہ ہے کہ جو فلسطین کی جو فائٹ ہے، اب وہ عرب سٹیٹس نہیں لڑے پی ایل او کو کنٹرول کر کے، بلکہ اب پیلسٹینین لیڈ نیشنلزم اپنے حقوق کی جنگ، اپنے علاقے کی جنگ لڑے گی۔ یعنی کہ اب ہوا یہ ہے کہ جو قاہرہ کے اندر کیپٹل ہے عرب نیشنلزم کا بھی ساری عرب دنیا کا، وہ شفٹ ہو کے پی ایل او کے کیمپس کے اندر چلا گیا۔ سعودی عرب جو آج کی مسلم دنیا کا لیڈر ہے، وہ کہاں پہ ساری کہانی کے اندر 1960s کے اندر سعودی عرب کے اندر ایک کنزرویٹو مونارکی ہے۔ یہ سسپیشس ہے چونکہ وہ بادشاہ ہے، ہاؤس آف سعود ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو عرب قومیت ہے یہ ایونچولی سعودی عرب کے اوپر بھی قبضہ کر لے گی۔ سعودی عرب شروع سے جب سے قیام ہوا ہے سعودی عرب کا، ایک ٹریٹی آف مالٹا تھی جس میں ہاؤس آف سعود نے الائن کر لیا تھا اپنے آپ کو امریکہ کے ساتھ، تو انہوں نے کوشش کی کہ اس سارے وقت کے اندر اپنے آپ کو امریکہ کے ساتھ الائن رکھیں۔ اس کے علاوہ جو ریجیم کی اسٹیبلٹی ہے، یعنی سعودی عرب کے اندر یہ جو رولنگ فیملی ہے اس کی اسٹیبلٹی جو ہے وہ فوکس تھا سعودی عرب کا۔ عرب نیشنلزم کے اندر سعودی عرب کا کوئی پارٹ نہیں تھا، وہ اپنے آپ کو ایز دا ریلیجیس اتھارٹی آف دا مسلم ورلڈ پلیس کرتے تھے اس زمانے میں۔ فائنلی 1970 میں گمال عبد الناصر کی ڈیتھ ہو گئی۔ جو گرینڈ ویژن تھا آف اے یونیفائڈ عرب لیڈرشپ، یہ ان کی ڈیتھ کے ساتھ ختم ہو گیا۔ اب آج ہم عرب نیشنلزم کو، عرب قومیت کو ایز اے ریٹرک بیان کرتے ہیں، تاریخ کا حصہ بن گیا ہے، مگر اس ساری کہانی کے بعد یہ جو کوآرڈینیٹڈ پاور کا آئیڈیا تھا کہ عرب ایک قوم ہے، مل کے ان کو لڑنا چاہیے، مل کے ان کو اپنے امور کو چلانا چاہیے، فورن انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے، یہ 1970 میں گمال عبد الناصر کی ڈیتھ کے ساتھ ختم ہو گیا۔ گمال عبد الناصر کی ڈیتھ کے بعد انور سادات کا زمانہ آیا ایجپٹ کے اندر۔ ایجپٹ گمال عبد الناصر کے زمانے میں الائن تھا سوویت یونین کے ساتھ۔ جیسے انور سادات کی حکومت آئی تو انہوں نے آہستہ آہستہ ایجپٹ کو، مصر کو آہستہ آہستہ امریکہ کی طرف موو کرنا شروع کر دیا، اور انور سادات نے کوشش یہ کی کہ عرب نیشنلزم اور یونٹی اور ان سارے نعروں کو فارغ کیا جائے، اور صرف ایجپٹ اور ایجپٹ کی سوورینٹی، ایجپٹ کی ترقی کے اوپر زور دیا جائے۔ یہ جو آئیڈیولوجیکل ایرا تھا، ایک میتھیکل فینٹاسٹک آئیڈیولوجیکل ایرا، اب یہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گیا۔ 1973 میں البتہ ایک اور زبردست جنگ لڑی گئی، اور اس کو کہتے ہیں یم کپور وار۔ ایجپٹ اور سیریا نے مل کے اٹیک کیا ایک دفعہ پھر سے اسرائیل کے اوپر۔ یم کپور ایک جوئش ہالیڈے ہوتی ہے، چھٹی کا دن ہوتا ہے اسرائیل میں۔ اس دن ایجپٹ اور سیریا نے مل کے حملہ کیا اسرائیل کے اوپر، اور انیشلی ایسے لگا کہ یہ دونوں ملک مل کے شاید جیت جائیں گے، مگر یم کپور جنگ کے اندر بھی ان کو ایونچولی منہ کی کھانی پڑی، اور 73 تک آتے آتے اب پاور سینٹر تبدیل ہو رہا تھا۔ سعودی عرب کے اندر شاہ فیصل کی حکومت آئی، انہوں نے جو اسٹیٹ کنٹرول جو آئل ریسورسز کا تھا اس کو بڑھا دیا۔ سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ آئل کو نیشنلائز کر دیا، اور اوپیک کا قیام ہو گیا۔ یہ امبارگو فائنلی سعودی عرب نے لگا دیا، عرب آئل پروڈیوسرز نے لگا دیا پوری ویسٹرن دنیا کے اوپر۔ یعنی انہوں نے یہ کہا کہ جو بھی اسرائیل کی سپورٹ کرے گا اس کو تیل نہیں ملے گا۔ امریکہ، یورپ کے اندر لمبی لمبی قطاریں لگ گئیں پیٹرول پمپس کے اوپر، اور ساری جو امریکن ویسٹرن حکومتیں تھیں ان کو مصیبت پڑ گئی۔ 1973 کے بعد دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا اکنامک شفٹ آیا، اور پوری دنیا سے اب پیسہ اوپیک ملکوں کے اندر جانا شروع ہو گیا تھا۔ دو کام ہوئے سے، ایک تو ملک بہت زیادہ امیر ہو گئے جن کے پاس تیل تھا، دوسرا یہ کہ یہ پولیٹیکلی بہت زیادہ انفلوئنشل ہو گئے۔ یہ بات سمجھ آ گئی سب کو کہ اب جنگ لڑنے کا فائدہ نہیں ہے، اب پیسے سے جو ہے وہ دنیا کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ لیڈرشپ شفٹ ہو گئی۔ جو پہلے پوری عرب دنیا قاہرہ کے اوپر ایجپٹ کی ملٹری پاور کو
سب سے بڑا استاد سمجھتی تھی. اب فائنلی ریاض کی جو اسٹیبلٹی ماڈل تھا کہ تیل ہمارے پاس ہے، فیصلے ہم کریں گے، فائنلی ساری مسلم دنیا ریاض کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئی. 1979 میں ایران میں ریولوشن آ گیا، ایران کے شاہ کو ہٹا دیا گیا، آیت اللہ خمینی کی حکومت قائم ہو گئی. اب ایک آلٹرنیٹ پاور سینٹر ڈیولپ ہو گیا جو مڈل ایسٹ سے انتہائی زیادہ قریب تھا، مگر آئیڈیالوجیکلی بالکل اپوزٹ تھا مڈل ایسٹ کے خیالات سے. کیونکہ ظاہر ہے ایران جو ہے وہ عرب نہیں ہے، نیشنلسٹ بھی ظاہر نہیں ہے، مونارکی بھی نہیں ہے وہاں پہ، یعنی بادشاہ کو ہٹا دیا گیا تھا. ایران نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا کہ ہم ایک ریولوشنری اسلامک اسٹیٹ ہیں، ہم اینٹی ویسٹ بھی ہیں، ہم اینٹی اسرائیل بھی ہیں، ہم ہر اس ریزسٹنس موومنٹ کو سپورٹ کریں گے جو مسلم دنیا کے اندر چل رہی ہے، جو ایران کو اپنا لیڈر سمجھتی ہے. اب یہ جو ایکویژن ہے اس ساری کہانی کے اندر یہ شفٹ ہونا شروع ہو گئی. عرب پولیٹکس جو ہے وہ اب سینٹر نہیں تھی ٹوٹل مسلم جیو پولیٹکس کا. فائنلی 1988 میں ایران عراق جنگ ہو گئی. صدام حسین جو آلریڈی باتھ پارٹی ممبر تھے، انہوں نے قبضہ کر لیا تھا عراق کی حکومت کے اوپر. انہوں نے کہا جاتا ہے امریکہ کے کہنے پہ ایران سے جنگ لڑ لی. اس کے اندر ہوا یہ کہ بہت زیادہ نقصان ہوا دونوں سائڈوں کا، اور ایک طرح کا اسٹیل میٹ کے اوپر کہتے ہیں کہ ایران زیادہ حاوی تھا، یہ جنگ ختم ہو گئی. ایک اور مسئلہ اس سے یہ ہوا ایران عراق وار سے، ایران کے اندر جو لوگ جو اینٹی عرب تھے، اب یہ اینٹی عرب آئیڈیاز جو ہے ایران کے اندر اور زیادہ مضبوط ہو گئے، چونکہ عراق اور صدام حسین کو کہتے ہیں امریکہ بھی بیک کر رہا تھا، سعودی بھی پیسوں سے بیک کر رہے تھے، UAE بھی بیک کر رہا تھا. تو ایران کے اندر بھی ایک اینٹی عرب آئیڈیاز نے جنم لے لیا اور وہ آج تک چل رہے ہیں. فائنلی 1991 میں گلف وار ہو گئی، ایک نئی مصیبت پڑ گئی. عراق نے کویت کو انویڈ کر دیا، US کولیشن نے انٹروین کیا. یہ جو فرسٹ گلف وار ہے 91 کی، یہ کافی سال چلتی رہی. ایونچولی صدام حسین صاحب کو فارغ کر دیا گیا. اب جو عرب نیشنلزم کا آئیڈیا ہے وہ بالکل ہی فارغ ہو گیا. ہر اسٹیٹ کو یہ پڑ گئی کہ ہمارا اسٹیٹ سروائیو کیسے کرے گا. 2003 تک آتے آتے عراق کولیپس ہو گیا، اور 2003 میں صدام حسین کی حکومت کو ہٹانے کے بعد اور گلف وار کے بعد جو نارمل بن گیا مڈل ایسٹ کے اندر، وہ یہ بن گیا کہ ویسٹرن فورسز جس ملک کے اندر بیسز بنا لیں گی، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے وہ UAE ہو، قطر ہو، یا جن ملکوں کے اندر ویسٹرن فورسز نے بیسز بنائی ہوئی ہیں، اب سٹیبلٹی وہ انشور کریں گی جو لوکل ملک کے اندر جو لوگ رہتے ہیں. ملک کی جو حکومت ہے اب اس کی جو فورن پالیسی ہے وہ خود نہیں چلائے گی، وہ چلائے گا جو اس ملک کی حفاظت کرتا ہے. اور ٹوٹلی بالکل ٹرن ہو گئی. یعنی یہ کہانی 50s کے اندر شروع ہوئی تھی کہ عرب قوم کو آزاد ہونا چاہیے، ہم ایک قوم ہے، وہاں سے چلتے چلتے 2000 تک آتے اور پوسٹ 2000 اب ویسٹرن ملک انشور کرتے ہیں سٹیبلٹی اور سیکیورٹی مڈل ایسٹ کی. آج کی دنیا میں اگر ہم دیکھیں نوجوان جنہوں نے پوری ویڈیو کو سنا ہے، جس دنیا میں آج آپ رہتے ہیں، مسلمان جو ملک ہیں دنیا میں 60-70، 3 پاور سینٹرز ہیں. پہلا پاور سینٹر ہے سعودی عرب، آئل کیپٹل، ریلیجس لیجٹمیسی، ڈپلومیٹک انفلوئنس پوری عرب دنیا کے اوپر. ویژن 2030 میں اب وہ ریفارم بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اس وقت ڈی فیکٹو لیڈر مسلم دنیا کا سعودی عرب ہے. آئیڈیالوجی کی وجہ سے نہیں، پیسے کی وجہ سے. دوسری طرف ایران ہے، ریولوشنری آئیڈیالوجیکل آئیڈینٹی ہے اس کے پاس. لیبنان، سیریا، عراق، یمن، ان تمام ملکوں کے اندر پراکسی جنگیں لڑیں وہ عربوں کے ساتھ. جو اسٹریٹیجک پوسچر ہے ایران کا وہ اینٹی اسرائیل ہے. سینکشن لگی ہوئی ہر قسم کی ایران کے اوپر، اس کے باوجود اپنی ملٹری کو اسرٹ کرتا ہے. ایران کبھی بھی عرب لیڈر نہیں بن سکتا کیونکہ ظاہر ہے ایران کے لوگ جو ہیں وہ عربی نہیں ہیں، مگر سٹل مسلم دنیا کے اندر ایک سینٹرل پاور رول ہے ایران کا بھی. اس ساری کہانی میں ایک ڈارک ہارس بھی ہے، وہ ہمارا ملک ہے پاکستان. نیوکلیئر ڈیٹرنٹ کیپبلٹی، لارج اسٹینڈنگ ملٹری پاور، ہسٹوریکل اسٹریٹیجک ٹائز سعودی عرب کے ساتھ، انفلوئنشل جو ہے انتہائی زیادہ ہے ان سرٹن گلف سیکیورٹی ڈائنامکس. اس کی شاید وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ ہم ساؤتھ ایشین ہیں اور ہمارا کوئی پرانا پنگا نہیں ہے ہسٹوریکل عرب لوگوں کے ساتھ، ہماری کوئی ہسٹوریکل کڈ بھی نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ. پاکستان جو آرگیوبلی اس وقت دنیا کے اندر سب سے طاقتور ملٹری ہے مسلم کنٹری کی، اکنامکلی کنسٹرینڈ ہے، اور ہم اتنے زیادہ کنسٹرینڈ ہیں کہ ہمیں اس پیٹرو ڈالر کی ضرورت ہے جو مڈل ایسٹ سے نکلتے ہیں. مگر اس دنیا کی پاور ڈائنامکس کے اندر ایک بہت بڑا رول ہے
انفیکٹ جو تیسرا پلر ہے اس سارے سسٹم کا سعودی عرب اور ایران کے بعد وہ پاکستان ہے. آخر میں ٹرکی کی بھی بات کر لیں کیونکہ آٹومن سے کہانی سٹارٹ ہوئی تھی. ٹرکی جو ہے ساری مسلم دنیا کے اندر ایک ریلیونٹ جگہ ہے مگر ایک آپشنل ملک بھی ہے کیونکہ ٹرکی ایک نیٹو کا ممبر ہے. ظاہر ہے نیٹو ایک ویسٹرن ملٹری الائنس ہے. اپنے ریجن کے اندر ٹرکی جو ہے وہ بہت بڑی طاقت بھی ہے. سیریا کے اندر اس کا بہت بڑا انفلوئنس ہے. وہ اب طیب اردگان صاحب کی حکومت کے نیچے کوشش یہ کر رہا ہے کہ ڈپلومیٹکلی اپنے انفلوئنس کو انکریز کرے اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ نیو آٹومن ریٹرک جو ہے وہ کچھ پالیسیز کے اندر لے کے آیا جائے. ٹرکی کے اندر آج کل جو حکومت ہے وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو آٹومن ہسٹوریکل میموری ہے اس کو ماڈرن پالیٹکس کے اندر دوبارہ لے کر آیا جائے. جس طرح عرب چاہتے ہیں کہ گولڈن دور تھا عربوں کا تو وہ دوبارہ آ جائے, تو ظاہر ہے کہ ٹرکی بھی یہ چاہتا ہے کہ گولڈن دور تھا آٹومنس کا وہ دوبارہ آ جائے اور یہ سائیکل کمپلیٹ ہو جاتا ہے. ویڈیو خاصی لمبی ہوگی مگر یہ لوپ کو بند کرنا انتہائی زیادہ ضروری ہے کیونکہ پری 1920 آٹومن سینٹر تھا دنیا کا, مسلم دنیا کا. ایک خلیفہ ہوا کرتا تھا, اس خلیفہ کو جب ہٹایا گیا تو ساؤتھ ایشیا انڈیا کے اندر خلافت موومنٹ شروع ہو گیا. ہمیں پتہ تھا کہ ہمارا لیڈر کون ہے, مسلم دنیا چلتی کیسے ہے. عرب نیشنلزم نے 1950-1960 میں اس آئیڈیا کو ریپلیس کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا جی ایتھنک یونٹی ہونی چاہیے, سیکولر ماڈرنائزیشن ہونی چاہیے, وہ کولیپس ہو گئی. اب بہت سارے ملک بن گئے وہ ابھی تک لڑیں آپس میں. مسلم بردرہڈ نے کوشش کی کہ ایک الٹرنیٹیو دے. عرب چونکہ ظاہر ہے کہ حجاز کا علاقہ جو ہے اور عرب دنیا جو ہے وہ ہسٹوریکلی لیڈرشپ رول کے اندر رہی ہے مسلمانوں کے, تو مسلم بردرہڈ نے اس جگہ کو فل کرنے کی کوشش کی. 1928 میں اس کو بنایا گیا تو اس نے آرگیو کیا کہ ایتھنک جو نیشنلزم ہے وہ ضروری نہیں ہے, مسلم امت ایک ہے, ایک ہی اسلام کے جھنڈے کے نیچے ان کو جمع ہو جانا چاہیے. ان کو سپریس کر دیا گیا, بین کر دیا گیا, فارغ کر دیا گیا. یعنی کہ نائدر عرب نیشنلزم, عرب قومیت, نائدر پولیٹیکل اسلام, نائدر ان آئیڈیالوجیکل اسلام, کسی نے بھی ایک سنگل مسلم پولیٹیکل سینٹر کو آٹومن ایمپائر کے بعد اپنے جھنڈے کے نیچے کھڑا کیا ہی نہیں. اب جو ہے وہ جو مسلم دنیا ہے جو پاور لوپ ہے, سعودی عرب لیڈر ہے, ایران ایک طرف ہے, پاکستان مسل ہے, جھگڑا جو ہے وہ ویسٹ کے ساتھ ہے, اسرائیلی فیکٹر جو 1948 سے چل رہا ہے. اس ویڈیو کا اینڈ ایکچولی ہے کیا؟ اس ویڈیو کا اینڈ یہ ہے کہ جب آٹومنس کو ختم کیا گیا تو ایسے نہیں ہوا کہ مسلم دنیا کی طاقت ختم ہو گئی. آج بھی مسلم دنیا کے اندر طاقتور ملک ہیں, چاہے وہ پیسے سے طاقتور ہیں, چاہے وہ ملٹری سے طاقتور ہیں, چاہے وہ دوسری طرح طاقتور ہیں. ہوا یہ کہ جب آٹومن ایمپائر ختم ہوئی, مسلم دنیا کا سینٹر ختم ہو گیا, جہاں جس جھنڈے کے نیچے مختلف دنیا کے لوگ جمع ہو سکتے تھے, چاہے وہ سمبولک تھا, اس سینٹر ختم ہو گیا. اب ہم اس سینٹر کی تلاش میں ہیں. کچھ مسلم دنیا کے اندر وہ لوگ ہیں جو خلیفہ کو آج بھی تلاش کرتے ہیں. کچھ چاہتے ہیں کہ سعودی عرب کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں, جو اہل تشیع ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایران کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں. پاکستان والے اپنے جھنڈے کے نیچے جمع نہیں ہو پا رہے. پاور ڈسٹریبیوٹ ہو گئی, یونیفیکیشن جو ہے اس کا خواب اب ختم ہو گیا. یہ جو عرب کہانی ہے انتہائی زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس لیے کہ آگے آنے والی دنیا کے اندر کس قسم کی پاور ڈائنامک ابھرتی ہے. ہمیں جو ساؤتھ ایشیا کے اندر لوگ رہتے ہیں جو بہت بڑی تعداد میں بھی ہیں, طاقتور بھی ہیں, ملیٹریلی چاہے اکنامکلی نہ ہوں, ہمیں اس تاریخ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جھگڑے ہیں کیوں. اتنے سارے چھوٹے چھوٹے ملک جو ہیں یہ اپنے معاملات کو کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی سمپل سی کہانی ہے کہ اسرائیل کو امریکہ بیک کر رہا ہے اور وہ ہر وقت جو مرضی کر لیتا ہے, مگر ایسے نہیں تھا. بہت ساری غلطیاں, انفیکٹ زیادہ تر غلطیاں جو ہیں وہ عرب ملکوں نے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے, اپنے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے لیے اس سارے کمپلیکس ایکویژن کو کریٹ کیا, اور آج جو ہے وہ تابع ہے یا پیسے کے یا طاقت کے یا شاید اپنی اندر جو خواہشات ہیں ان کے تابع یہ ملک چل رہے ہیں. جب تک ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی کہ تاریخ سے سبق سیکھنا ہے, آگے کیا کرنا ہے, نوجوانوں نے آگے کیا کرنا ہے, یہ مصیبت چلتی رہے گی. بہت شکریہ.